اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام آیات نمبر 118 تا 127 میں مسلمانوں کو تلقین کہ جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دے دیا ہے وہ کھاؤ، اور گمراہ لوگوں کی بات نہ مانو۔ جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ مت کھاؤ۔ کفار کا مطالبہ کہ ہم پر بھی ویسے ہی وحی نازل ہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوتی ہے۔ اللہ جسے چاہے نبوت کے لیے چن لیتا ہے اور صرف اسی پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو ان حلال جانوروں میں سے کھاؤ جس پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ۔ آخر تمہارے پاس کیا عذر ہو سکتا ہے کہ تم اس جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ اللہ نے ان تمام جانوروں کی تفصیل بتا دی ہے جن کو تم پر حرام کیا گیا ہے، سوائے یہ کہ تم کسی وقت مجبور ہو جاؤ۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ اور یقیناً بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ بلا کسی علم و تحقیق کے محض اپنی خواہشات کی بنا پر لوگوں کو بہکاتے پھرتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب ان حد سے تجاوز کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ اور تم ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو، بلا شبہ جو لوگ گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں ان کو عنقریب ان کے اعمال کی سزا ملے گی۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ۔ اور جس جانور پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس میں سے نہ کھاؤ، بلا شبہ اس کا کھانا کھلی نافرمانی ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ اور بے شک شیاطین اپنے رفیقوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں کہ تم سے بیکار جھگڑا کریں، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو یقیناً تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا۔ کیا ایک ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور عطا کیا جس کی روشنی میں وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے، بھلا یہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہو اور ان تاریکیوں سے نکل نہ سکتا ہے؟ ایسا شخص جو کفر کی گمراہی میں مبتلا ہے اللہ کے نزدیک اس کی مثال مردہ شخص کی طرح ہے، اور جو شخص ایمان لے آیا اس کی مثال زندہ انسان کی ہے۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اسی طرح کافروں کے وہ برے اعمال جو وہ کر رہے ہیں ان کی نظر میں خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو موقع دیا ہے کہ وہ اس بستی میں مکر و فریب کرتے رہیں۔ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، در حقیقت وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا بھی شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک ہمیں بھی وہی کچھ نہ دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے، لیکن یاد رکھو کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنا منصب رسالت کس کو بخشے۔ منکرین کا کہنا تھا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک وہ ساری نشانیاں جو رسول کو دی جاتی ہیں ہمیں بھی نہ دی جائیں، ہم پر بھی وہی نازل ہو۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ ان قریب ان مجرموں کو اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس شخص کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، اور جس شخص کو اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے میں اتنی گھٹن پیدا کر دیتا ہے جیسے وہ بڑی دقت سے بلندی کی طرف آسمان پر چڑھ رہا ہو۔ جو شخص خود گمراہی پر اصرار کرے تو اس کے لیے ہدایت کا راستہ بند کر دیا جاتا ہے۔ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں پر ناپاکی اور عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ دین اسلام ہی آپ کے رب کا بتایا ہوا سیدھا راستہ ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، بے شک ہم نے نصیحت قبول کرنے والے لوگوں کے لیے آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا ان کے رب کے پاس ان کے لیے امن و امان والا گھر ہے، اور اللہ ہی ان کا دوست اور مددگار ہے۔ قیامت کے دن ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں جنت میں بہترین گھر دیا جائے گا۔